وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے سوالات اور ہوتے ہیں ان کے جوابات. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ تر و تازہ لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. الہ آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت، صحت اور روحانیت کے ساتھ یہ مہینہ گزار دیں، نشریات گزاریں انشاءاللہ. انشاءاللہ لطف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رکھے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب یہ یو کے سے سوال ہے عالیہ صاحبہ کا. میرے ہسبینڈ مجھ سے پہلے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب سے پاکستان سے موو ہوئے ہیں، یہاں آ کر بدل گئے. شروع میں مجھے خیال نہ رہا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کے تو روابط ہیں اور ان کا مجھ سے رویہ بہت خراب ہے. میں بہت پریشان ہوں. کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دیں کہ ان کے وہ روابط ختم ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا وسیم بھائی، لگ رہا ایسا ہے کہ یہ جیسے پاکستان سے یہ فیملی موو کر چکی ہے وہاں پر. جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا میں یہاں پر نا تھوڑی سی تمہیداً گفتگو کروں گا اپنی بہن کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بہنوں کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر کا رویہ پہلے صحیح تھا اب خراب ہو چکا ہے. تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ اگر شوہر آپ کے کمپلیٹلی اگر یعنی غلط ہوتے تو پہلے رویہ کیوں صحیح تھا ان کا، اور اب کیوں تھوڑا سا بدل گیا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد، اچھا وہاں جانے کے بعد تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے اور وائف بھی جاب کر رہی ہے، اور پھر دونوں شام کو تھکے آرے آتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ٹائم دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کو یعنی اپنے شوہر کو ٹائم دینا بہت کم کر دیا ہے؟ یا ظاہر ہے کہ ہر شوہر کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ باتیں کروں، بیوی کا بھی جی چاہتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ٹائم دینا کم کر دیا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو رہے ہوں؟ تو اگر ایسی بات ہے تو آپ ان کو ٹائم دیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں. یہ ضروری نہیں کہ پورا دن، اچھا ٹائم دیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے یہ کہا کہ ان کا کسی سے رابطہ ہے، یہ کہاں سے معلوم کر لیا آپ نے؟ اچھا یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان نا اگر اعتماد میں دراڑ پڑ جائے اور مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جائے تو وہ رکتی نہیں ہیں، وہ بہت دور تک جاتی ہیں. اگر آپ ان کا موبائل وغیرہ یا میسیجز وغیرہ آپ چیک کرتی ہیں، خدا کے واسطے یہ نہ کریں آپ. اور بار بار ان سے پوچھیں گی، ان کا رویہ آپ سے مزید خراب ہوگا. یہ کسی کا بھی مسئلہ ہو تو وہ اس طرح میں ان کو یہ مشورہ دوں گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے محبت میں اضافہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اچھا ٹائم دیں، ان سے بات چیت وغیرہ کریں. رفتہ رفتہ انشاءاللہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. تو وہ ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں، آپ بار بار اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت بھی کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے میں آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے. اور اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آپ ٹائم بھی دے رہی ہیں، اس کے باوجود وہ تھوڑا سا ہٹ رہے راستے سے، کسی اور سے رابطے میں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آزاد معاشرہ ہے، یہاں پر بھی کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں. تو آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑا سا عرض کریں. اور کس طریقے سے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 64. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اچھا اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بینہ کے بعد اگر شوہر کا نام معلوم ہے اس کا، اور جن سے رابطہ ہے ان کا نام معلوم ہے، تو دونوں ناموں کے درمیان واو کا اضافہ کریں. بینہ کے بعد جیسے مثال کے طور پر زید، بینہ زید، وا اور اس خاتون کا نام لے لیں، اور اس کے بعد العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. یہ کر سکتی ہیں. اگر یہ نہ کر سکے تو وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بَيْنَهُمْ یہ جب پڑھ رہی ہوں تو آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو غلط رابطہ ہے اسے توڑوا دے. جی اور اس کا معنی یہ ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا
روز قیامت تک. تو یہ آپ نے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اسٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں مختصر سا کوئی بھی درود پاک ہو وہ آپ پڑھ لیں. پڑھتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور آپ کے شوہر کا جو کانٹیکٹ ہے کسی سے رابطہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ محبت کے لیے اپنے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو تو اس کے لیے یا ودود یا اللہ ہو. ودود کہتے ہیں محبت پیدا کرنے والا. یا ودود یا اللہ، اے محبت پیدا کرنے والے اے اللہ. دن میں کسی بھی وقت آپ 11 مرتبہ پڑھیں اپنے شوہر کا تصور کرتے ہوئے اور اول آخر 3 بار درود شریف اور شوہر کا تصور میں دم کر دیں. اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، ضرور ہوگی. اور ہو سکے تو جو پانی کی بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں دم کر دیں، وہ پانی پئیں تو انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یا ودود یا اللہ یہ لکھا بھی ہوا ہے اس میں. صحیح ہے. تو یہ آپ اس طرح کر لیں اور چلتے پھرتے بھی اس کا ورد آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اس میں 2 بات میں کوئکلی اور کر لوں، 2 سوال نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جن صاحب سے متعلق یہ بات ہے ان کو بھی کوئی مشورہ دیں گے کیا؟ اور دوسرا یہ بھی کہ اس بہن کو بھی مشورہ دیں گے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ اس طرح کے اعمال کریں لیکن کسی اور چکر میں نہ پڑ جائیں کہ وہی کہ یہ لے کے اور یہ تکیے کے نیچے رکھ دو اور یہ پانی میں ملا دو اور یہ ایسے کر دو. اور یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. نمبر 1 بات میں بہن سے کہوں گا کہ کسی عامل کے چکر میں مت پڑیے گا کہ تعویذ یہاں رکھ دو وہاں رکھ دو. اور اس میں کیا ہوتا ہے گھر بگڑتے ہیں. ہاں جی جی جی. کہیں بھی شوہر نے دیکھ لیا ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اور یاد رہے کہ کہیں اگر وہ پریشان ہوئے نا وہ اپنی پریشانی بھی آپ پر ڈال دیں گے کہ مجھ پر تعویذ کرا رہی ہے. تو خدا کے واسطے ایسا کچھ نہ کرنا. اور میں شوہر اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی بھائی اس وقت دیکھ رہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں کہ ایک بیوی ہے نا آپ کا نکاح ہوا ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حقوق آپ پر ہوتے ہیں اور نان نفقہ محبت کی ذمہ داری یہ ساری چیزیں آپ پر لاگو ہوتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جب آپ اسے لائے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے کوئی عادت وغیرہ اگر آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی تب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ پر چھوڑیں. اپنی طرف سے حقوق پورے ادا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. میں ایک آیت کریمہ 4 پارے میں آج میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا خلاصہ میں کر رہا تھا تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین 4 پارے کے آخری رکوع میں فرما رہا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد خاص طور پر مردوں سے فرما رہا ہے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہے نا تو نباہ کرو. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے گا. اور ایسا کرنے سے کوئی آپ کی جو ہے نا کوئی چھوٹے نہیں ہوئے انورٹڈ کو مردانگی میں نہیں کمی آئے گی. کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ مرد رہیں گے اور جتنی آپ کی عزت ہے آپ کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی. بالکل صحیح. میں ایک دو ضمنی سوال آیا تھا تو میں نے کہا کہ وہ بھی میں کر لوں. بہت شکریہ. میں بریک پہ جانے سے کل کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں پھر جو سوالات لوگ کہیں گے وہ بھی کہ اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ آج کل کے جو معاملات ہیں صحیح یا غلط لوگوں کی ناموس خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ لیکن بطور مجموعی بڑی عام سی چیز بن گئی. کسی پہ بھی کوئی چھوٹا الزام لگا دینا یہ وہ. تو یہ سوال کی صورت میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ اپنی یعنی میں نے اکثر لوگ سنا آج کل تو یہی بہت ہے بھائی اپنی عزت بچا کے ایک دن گزار لو یار. تو اس کے لیے کوئی ورد ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمام تر عزتوں کا ماخذ منبع تو ہے تو میں عزت سلامت رکھنا. ہم گناہ گار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں کبھی کوئی سچا الزام بھی لگتا ہو کبھی جھوٹا بھی بس مالک تو پردہ رکھنا. یہ کل کے لیے میں سوال ہی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کل سے شروع کریں. جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.